قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، تین چیزوں کی محبت مطلوب ہے بندوں سے قرآن پاک کی زبان میں۔ ایک اللہ سے اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرے اللہ کے دین کے سلسلے میں محنت اور کوشش۔ یہ تین چیزوں سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تین چیزوں کی محبت مطلوب ہے۔ اصل کی بات آپ حضرات نے سنا ہے کہ ایک ہے اللہ اور دوسرے ہیں غیر اللہ۔ رسول اللہ سے محبت اللہ کی وجہ سے، دین سے محبت، دین اللہ سے محبت اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے اور اللہ کے غیر کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے جو تدابیر کرنے کی ہیں، ان میں سے ایک تدبیر کا مختصر سا تذکرہ عصر کے بعد آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، لیکن ذکر ہونا شعور کا، شعور کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تسبیحات تو پڑھ رہے ہیں صبح میں شام میں، سون کلمہ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کا لفظ موجود ہے، برسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ذکر کرنے کے باوجود محبت نہیں نکل رہی دل سے، چیزوں کی محبت نہیں نکل، ذکر بھی جاری ہے، معاملات میں دین کے خلاف ورزی بھی، ذکر بھی جاری ہے، معاشرت میں اللہ رسول کی نافرمانی بھی، ذکر بھی جاری ہے، عبادات میں کوتاہی بھی جاری ہے، ذکر بھی جاری ہے، اخلاق میں خرابی بھی جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ذکر کر رہے ہیں، نہیں کرنے سے تو ویسا کرتے رہنا ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقی فائدہ ہے اس فائدے کے حاصل ہونے کے لیے شعوری ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مختصر سا تذکرہ کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے خوب اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ دل میں آپ نے میرا دل بنایا، آپ نے ایک دل بنایا اور اس میں آپ کے علاوہ سب چیزوں کی محبت آ گئی، والا مجھ سے زیادہ محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ میں آپ جیسے پیارے اللہ چھوڑ کر فانی اور بے حیثیت چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ میرے اس حال پر رحم فرمائیے، میری جس کوتاہی کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، میری اس کوتاہی کو درگزر کر کے میرے دل سے اپنے غیر کی محبت کو نکال دیجیے۔ اس بات سے کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنے سے دل میں حق کی محبت آتی ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے سے دل میں اللہ آتے ہیں۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب دل میں اللہ آتے ہیں تو پھر ہر چیز خود ہی نکل جاتی۔ تو ایک تدبیر یہ ہے جسے آپ کو اہتمام سے کرنا ہے، اور یہ اطلاع دیتے رہنے چاہیے کہ میرا ذکر جاری ہے۔ کئی ایک بعض لوگوں کے فون آتے کبھی کبھار، مگر یہ مسئلہ میں نہیں آتے، یہ دوسرے مسئلے لیکن لوگ مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں مشورہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ضمنی حیثیت رہنا۔ اصل یہ ہے کہ وہی جو معاملات مجھے دیے گئے میں اسے پابندی سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں تو اس کا کیا تاثر قلب میں قائم ہو رہا، کس درجے یاد الہی کا استحضار رہ رہا، کس درجے غفلت ہو رہی۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے میری زبان اب اس درجے اللہ کے ذکر کی عادی ہو گئی کہ اب مجھے غیبت کرنے کے واسطے فرصت نہیں ملتی، اس تو ظاہر کرنا ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے، اور اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہیں۔ بار بار سنتے رہتے نا۔ اب جو آدمی ایسا مجبور ہوں گا، غیبت کرنے کے واسطے ٹائم ملے گا، جھوٹ بولنے کی ضرورت کرے گا، ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ احوال سنو،
بالکل ایسا ہی ہو جا رہا قصہ ہم لوگوں کا. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس میں گئے اور ڈاکٹر کے پاس میں جا کے اپنی تکلیف سنائی. ڈاکٹر نے دوائیں بتائیں کہ یہ دوا استعمال کرو. بولو کہ 8 دن کے بعد کیا کیفیت ہے مجھے بتلاؤ. 2 کام ہے اس کو بتلانے کے. ایک کام تو یہ بتلانے کا ہے کہ آپ کی 8 دن کی دوا میں نے پابندی سے آپ کی ہدایت کے مطابق کھائی ہے. پہلے تو یہ اطلاع دینا. اور دوسرے یہ کہ اس دوا کے کھانے کے نتیجے میں جو تکلیف مجھے تھی اس میں کیا تبدیلی ہے, کوئی بدلاؤ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, یہ تکلیف اضافہ ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے. اور آپ کا تو قائم کر رہا. کیا بول رہا وہ ہمارے چچیرے بھائی کو یہ تکلیف لائق ہے, آپ کی کیا رائے ہے. کچھ پہلے کے وقت گیا تھا اپنے مرض کے لیے. ڈاکٹر 8 دن کے بعد میں فون کرنے کو جو بولا تھا تو کس کا حال پوچھنے کے لیے بولا تھا, اپنا حال پوچھنے کے لیے بولا تھا نا. ہم اس طرح کس کی طرح ہے, صحیح نہیں ہے نا. پہلے اپنا حال سنا کے پھر مشورہ دو. آپ کی دوا سے مجھے فائدہ ہوا, ہمارے بھائی کو یہ مرض ہے, اس سلسلے میں آپ کی کیا رہا ہے, مشورہ کرو. ٹھیک ہے, اصل تو نہیں کر رہے. تو ایسے صحیح فائدہ آج کل لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں اس لائن سے. کیونکہ اس موضوع پر میں نے اس سے پہلے بہت گفتگو کر رکھی ہے آپ کی کرنول میں. اس واسطے اس موقع پر اس موضوع پر زیادہ گفتگو کرنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتا ہوں. کہ اس موضوع پر بات اس سے پہلے شہر میں جب پروگرام ہوئے تھے تو بہت تفصیل سے آئی تھی. معزز دوستو, ایک طریقہ یہ ہے. اب ایک دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کی محبت دل میں بڑھانی ہو تو اس کے احسانات کو یاد کرنا, ان کی کرم فرمائیوں کو سوچنا, ان کے کمالات کو سوچنا, اس پر غور و فکر کرنا, اس کا مذاکرہ کرنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کبھی ہمارے متعلقین میں کسی کے ذریعے سے آتا رہتا ہے تو بچے دیکھے نہیں ان کو, اور اس درجے ان سے محبت کا اظہار کہ کچھ مت پوچھو. کئی کو ہوا تعلق یہ ہے, ان کی خوبیاں سن کے, ان کی کرامتیں سن کے, ان کی اچھائیاں سن کے محبت پیدا ہو گئی. مجھے آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی محبت ہے. پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو تعلق ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو محبت ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو انسیت ہے. حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو تعلق ہے. کئی کو سینکڑوں سے سنتے رہتے ہیں. یہ اپنے زمانے کے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں, بڑے صاحب کرامات لوگ گزرے ہیں. امت پر ان لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے. لوگوں کے پیچھے بڑی ہمدردیاں, بڑی شفقتیں کی ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ان کو, مگر ان سے محبت ہے کہ نہیں. معلوم کیا ہوگا کہ جب کسی کے کمالات کا علم ہوتا ہے, جب کسی کے احسانات کا اندازہ ہوتا ہے, جب کسی کے خوبیوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس سے تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ سے محبت بڑھانی ہے تو اللہ کے احسانات کو سمجھنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بڑھانا ہے تو ان کے نوازشات کو سمجھنا, اور دین سے محبت بڑھانی ہے دین کی خوبیوں سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے نا. اس لیے بزرگان دین نے اللہ جل شانہ کے بندوں کے ساتھ کیا عنایتیں ہیں, کیا مہربانیاں ہیں, سمجھانے کے واسطے ایک بات یہ ارشاد فرمائی. یہ سبق ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے. جو لا الہ الا اللہ کے ذیل میں آپ کو سنایا جا رہا ہے, اور ہماری خواہش اور چاہت یہ ہے کہ اس اپنے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو یہ چھوٹا موٹا سبق یاد رہنا چاہیے. دوہراتے رہنا بار بار. ہم میں سے کوئی پہلے تھا نہیں, ہے نا. اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے. ہماری ذات معدوم تھی. اصطلاحات کی وجہ سے سبق مہنگا نہ ہو جائے, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل سادے انداز میں آپ کو سناؤں. وجود نہیں ہونے کو عدم کہتے ہیں.
جس چیز کا وجود نہ ہو اس کو معدوم بولتے ہیں. ہم لوگ معدوم تھے، مگر معدوم دو قسمیں ہیں. معدوم کی، عدم کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نہ باہر میں تھے نہ اللہ کے علم میں ہیں، ایک ایسا عدم ہے. اور ایک ایسا عدم ہے کہ باہر نہیں تھے لیکن اللہ کے علم میں تھے. تو اپن لوگ جو معدوم ہیں وہ اللہ کے علم میں تھے، اس کو کہتے ہیں معدوم اضافی. اس کو عدم اضافی بولتے ہیں. وجود تھا نہیں، وجود ہے نہیں. اللہ نے اپنے کرم سے اپنے نور کی تجلی میں اپنی معلومات کو ظاہر فرمایا تو معلومات مخلوقات بن گئی. یہ جو معدوم ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ معلوم. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ یہ بولا کرسی. تو بولتے تھے کہ کرسی تو اس کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بتا کے دیوار پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ دیوار ہے. دیوار تو اس کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے بولو. چاند سورج کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے یہ کیا ہے؟ بولتے سورج ہے، یہ چاند ہے. بولتے یہ سب نامہ سنا رہے تو لگا میں حقیقت پوچھ رہا ہوں. اور کبھی بہت بڑا مسئلہ بہت سادے انداز میں سمجھاتے تھے. بہت بڑا مسئلہ بہت سادے انداز میں یوں فرماتے تھے کہ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، تارا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے. حضرت یسوع لین سے گنا کے بولتے تھے پہلے کا لفظ بدلتے جا رہا لیکن ہے بدل رہا. کیا پوچھتے تھے؟ ہے بدل رہا. کیا سمجھے؟ ہے میں ایک حقیقت ہے، ہے سو ایک ہی ہے. در حقیقت ہے سو اللہ، نہیں سو ہم. ہمارے اکابر نے کیا فرمایا؟ در حقیقت ہے سو اللہ، نہیں سو ہم. تو یہ جو ہے ہر چیز کے ساتھ میں جو ہے لگتا ہے دراصل ہستی کو، وجود کو کہتے ہیں. وجود معلومات کو ہے نہیں، وہ تو ان کی وجودی تجلی سے، ان کے نور، ان کی صفت نور سے انہوں نے اپنی معلومات کو باہر ظاہر فرمایا تو یہ معلومات مخلوقات بن گئی. تو ہم تھے معدوم. ہماری حقیقت ہے معلوم. ہماری حقیقت معلوم ہے. اسی کی حقیقت یہ معلوم الہی. دیوار کی حقیقت معلوم الہی. آسمان چاند کی حقیقت کیا ہے؟ معلومات الہی ہیں. یہ سب کے سب ہمارا یہ اصل پکا پتہ ہے، اسے یاد رکھنا. اس واسطے کبھی کبھی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بولتے اپن کیا ہے معلوم. بولے تو کیا بولنا؟ معلوم. بس یہ ہے اپن کیا ہے معلوم. کیا پوچھے تو کیا بولیں گے؟ معلوم ہے. تو معلوم ہے، معلوم ہماری حقیقت ہے. وجود ہماری ذات کو لگتا نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم میں جو چیزیں تھیں، جو معلومات ہیں، ان کو حق تعالی جل شانہ باہر ظاہر فرماتے ہیں. تو یہ معلوم کیا بنی؟ مخلوق بنی. مخلوق بننے کے باوجود معلوم کی معلوم ہی ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں سے نکل کے یہاں آ گئی تو وہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ باہر جو ظاہر ہیں اس کا نام ہے تخلیق. مخلوق بولے تو یہ اللہ نے اپنے قدرت سے عدم سے خارج میں ظاہر فرمایا. تو اب یہ بنے مخلوق. کہ ان کی کتنی نوازش ہے، کتنا کرم ہے کہ مسلسل ہم کو یہ وجود بخشی کرتے جا رہے ہیں. جسم نے تھا، جسم دیا. جاننے تھی، جان دی. آگا و جوارے نہیں تھے، آگا و جوارے عطا فرمائے. بولنا، سننا، دیکھنا، کہنا، یہ کچھ کر سکنا، حیات، علم کچھ بھی نہیں تھا. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ سات چیزیں خاص طور سے
یاد رکھنے کے لیے سناتے تھے. یہ سب چیزیں تھیں. ایاز کو محمود جو ہے بہت اس کی خاص بادشاہی جو ابا ہوتی ہے، ابائے شاہی، وہ بنا دیا گیا. اس کے بعد وہ عصائے شاہی بھی دیا گیا. ابائے شاہی بولے تو شاہی جبہ، عصائے شاہی بولے تو بادشاہ کے ہاتھ میں کی عصا لاٹھی. تخت شاہی بولے جس پر بادشاہ بیٹھتا تھا اس پہ بٹھا دیا گیا، اور اس کے سر کے اوپر تاج شاہی بھی رکھ دیا. رکھ کے بولا ایاز پھر بھول جائیں گا اپنی حقیقت. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی حقیقت کو بھول جاؤ. ایاز قدر بے شناس. ایاز اپنی حقیقت کیا ہے پہچانو. اللہ نے جسم عطا فرمایا، اللہ نے دل عطا فرمایا، اللہ نے روح عطا فرمائی، اللہ نے نفس اور انا عطا فرمایا. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دینے والے کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. وہ محمود نے اس سے پوچھا تھا ایاز قدر بے شناس. یہ سمجھنے چاہیے کہ مولا تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھیں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے تم جانتے بھی ہو، تو ایسی صورت میں کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں اور میرا ملک. حق تعالیٰ جل شانہ نے وجود بخشی فرمائی، ہم کو عدم سے ظاہر فرمایا، ہم کو سراپا عطا فرمایا، اس میں صفات رکھی اور علم اور ارادہ کی قوت دی، اور دل عطا فرمایا، روح عطا فرمائی. اس پورے تصور کے ساتھ لا الہ کہتے وقت میں لا خالقہ کا تصور کروں. تھا ہی نہیں، انہوں نے پیدا فرمایا، انہوں نے ظاہر فرمایا. یہ ایک اعتبار ہے. جو آدمی بار بار اسے سوچے گا دینے والے سے محبت پیدا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. میں تو یاد ہی نہیں رہا دینے والا کون ہے. اسی واسطے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق. کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ افلا تذکرون. کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ معمولی سی کوئی ایک عضو میں خرابی پیدا ہو گئی، کوئی ڈاکٹر ہمدردی میں اس کا علاج کر دیا. کتنے ہی لوگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہی ہے، صاحب اس کا اتنا بڑا احسان ہے میں زندگی بھر نہیں بھول. جی ایک عضو میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو انہیں بھی کچھ دیتا کرتا نہیں. یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ باہر سے کہیں ہڈی وڈی ٹوٹ گئی سمجھو تو اوپر سے کچھ دوا مل دیتے، آٹا لے لیتے، پٹی باندھ دیتے. شاید عام طور پر لوگوں کا تصور یہ رہتا ہے کہ باہر سے دوا جا کے اندر جوڑتی ہوں گی. قصہ ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے قصہ؟ قصہ یہ ہے کہ باہر کی تدبیر کے ذریعے سے صرف اس کو حرکت سے بچایا جاتا ہے. ہڈی کے اندر سے خود لعاب نکلتا ہے اور پھر وہ اس کے ذریعے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں. کون نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں نکالتے. کبھی ٹھسکا لگا ہوگا نا آپ لوگوں کو یا نہیں لگا؟ ٹھسکا معلوم ہے کب لگتا ہے ٹھسکا؟ کبھی کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوتی ہے. اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے. اندر جانے کے بعد میں دو راستے ہیں. ایک راستہ ہوا کے جانے کا ہے اور ایک راستہ غذا کے جانے کا ہے. تو غذا والے راستے سے جو چیزیں جاتی ہیں ان چیزوں میں سے کوئی ایک معمولی سا کوئی ٹکڑا وہ جلدی سے کھانی، جلدی سے پینے، جلدی سے نگلنے کے چکر میں منع ہے نا اسلام میں ایسا کرنا. اچھا چاپ کے ایسا سے نکلو. پانی پیو تو گٹ مت پیو، جی تھوڑا تھوڑا کر کے پیو. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ پانی پینا چاہیے چوسنے کی طرح.
اس میں سیرابی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی جلدی میں جو اپن کھاتے ہیں جلدی سے ایک دم پیتے ہیں تو ایک دم دھسکا لگتا ہے. بات کیا ہوتی ہے, کھانے کا کوئی چھوٹا سا جزو سانس کی نالی میں جب داخل ہوتا ہے تو اندر سے اللہ جل شانہ نے ایک ایسا مدافعانہ نظام قائم کر رکھا ہے کہ دھسکا زور سے اگر سانس کے نالی میں گیا ہوا کھانے کا جزو نکل جاتا ہے, جب تک کہ نکلے نہیں اس کی بیداری ختم نہیں ہوتی. اللہ کا ایک نظام ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جو عدم سے ہم کو خارج میں ظاہر فرمایا اور یہ سراپا بنایا, اور بنایا بھی تو اتنا شاندار بنایا کہ کچھ مت پوچھو. بار بار ذکر کرنے کو یہ چاہتا ہے کہ انسان کی ذات پر اللہ نے کیسی عجیب و غریب بنائی. اگر یہ گھٹنوں میں آنکھیں ہوتی, جیسے عام طور پر گاڑیوں میں گھٹنے کی جگہ رہتی ہے, تھوڑا سا ٹکر ہوتی ہے سب سے پہلے لائٹ کھل جاتی, اوپر نہیں رہتا. آج کل لگا رہے ہیں بعض شوقین غلط کے لوگ. اگر یہ جو بلب ہیں پیشانی میں لگے ہوئے اگر گھٹنے میں لگے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ زیادہ تر انسانی آبادی کیسی رہتی؟ نابینا ہو جاتی. اس واسطے کہ انہیں چلنا شروع کرنے سے پہلے بینک کا چنانچہ آپ دیکھیں گے عام طور پر چھوٹے بچوں کے پاجاموں میں گھٹنوں والا حصہ پھٹا ہوا رہتا ہے, گرتے رہتے دڑا بڑا ہوا. اللہ نے نظام بنایا کچھ ایسا سراپا بنایا, ایک سے بڑھ کر ایک نعمت دی, اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک اعتبار یہ ملحوظ رکھنا, لا الہ کہتے وقت میں لا خالق الا اللہ. اب یہ وہ مضمون ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو مضمون ہر ساتھی کو سمجھ میں آ سکتا ہے, ورنہ یہ لا خالق الا اللہ میں ایک مضمون اور بھی ہے. پرانے لوگ اس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سر تخلیق. پیدا کرنے کا راز کیا ہے, آخر یہ معدوم موجود ہوا کیسا, تخلیق کا راز کیا ہے, وہ ذرا باریک مضمون ہے. وہ باریک مضمون بھی سمجھانے کا ہے, مگر پہلے پہاڑا یاد ہوا تو پھر حساب یاد دلائیں گے, حساب کرائیں گے. پہلے پہاڑا یاد نہیں ہوا, ابھی گنتی نہیں آ رہی ہے ابھی, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ذرا تقسیم یہ وہ تو نہیں بتائی جا سکتی نا. یہ سب بتانے کا ہے, مگر وہ لائن سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کئی دن کی محنت کے بعد میں اتنے لوگ جمع ہوئے جی, مسلسل کئی دن کی محنت کے بعد میں تعلق رکھنے والے, حالانکہ اتنے نہیں ہے نا, ایک ایک مجلس میں اتنے ہوئے سو ہے, اتنے اس وقت میں ہیں, کئی مجلس ہوں گے, ہر مجلس میں اتنے حصے بڑھ کے بھی ہوئے, اور اتنی محنت کے بعد میں اتنے آئے, وہ بھی آئے تو آئے جی. ورنہ جو تعلق والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خود سے پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر باقاعدہ اہتمام سے علم لیتے ہیں, عمل کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, اور قدم آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ چلنے میں کوئی تیز رفتاری سے چلتا ہے, کوئی آہستہ چلتا ہے, مگر چلتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن بہرحال دیر سویر پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن جو چلے ہی نہیں تو اس کا قصہ خرگوش اور کچھوے کے جیسا ہو جاتا ہے. خرگوش کچھوے کا قصہ معلوم نا نہیں معلوم ہے. ایک مرتبہ ٹھن گئی کچھوے میں, کچھوا وہ جانتے تانبیل اور خرگوش میں ٹھن گئی. دیکھیں کون منزل پر پہلے پہنچتا ہے. اب خرگوش تو چھلانگے لگانے والا جانور ہے, اس نے سوچا وہ میرے سے مقابلہ کم کرنا. سنا سے ریس شروع ہوئی تو وہ 2-4 چھلانگیں مارا, اور جناب ایک درخت کے نیچے جا کے سر اوپر اٹھا کے دیکھا ابھی تو وہاں ہے, بہت دور ہے, مجھے جاگے اتنا کیا بنا, آنے تک میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں. یہ جو کچھوا ہے
اپنی چال چلتا جا رہا، وہ درخت کے پاس سے بھی ذرا مزید دبے پاؤں نکل گیا، اور وہ شیر، وہ خرگوش کیا ہوا، سویا ہوا ہے۔ آخر کار وہ کچھوا منزل پہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں اس کی آنکھ کھلی، اس کی خرگوش کی آنکھ کھلی تو دیکھا ادھر بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا، ادھر پلٹ کے دیکھا تو منزل پہ پہنچ گیا۔ تو ہوا کیا قصہ، ایک تھا چلتے رہنے والا، اور ایک ہے آرام کرنے والا۔ جو چلتے رہتا ہے نا، اگرچہ اس کی رفتار سست ہو، منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بہت ہوشیار، اسی استعداد اور باصلاحیت سب کچھ ہے، ذرا سی توجہ کرا تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، جو خیال کر کے ابھی چلنا نہیں شروع کرتے نا، اس کو کہتے ہیں خرگوش میں مبتلا ہے، منزل پر نہیں پہنچتے۔ جو مضمون آپ کے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ بھائی کم از کم یہ تصور کرو اور دیکھو کہ پروردگار عالم نے کیسی کرم فرمائیاں کی، اتنے احسانات فرمائے۔ سمجھ میں آنے کے بعد سے ذہن منتقل ہونے کے لیے کہتا ہوں، کسی شخص کے پاس میں 100 ایکڑ زمین ہو، بلکہ 1000 ایکڑ زمین ہو، 10 قیمتی کاریں اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوں، اور 10-12 اس کے پاس والوو بسیں ہوں جو کرایہ پر گھوم رہی ہوں، شاندار قسم کی بلڈنگیں ہندوستان کے ہر شہر میں ایک ایک ہوں، اور ہر ریاست کے بینک میں کروڑوں روپیہ اس کا پڑا ہوا ہو، یہ سب کچھ ہو، اس کی دولت کا خود اسے اندازہ نہ ہو کہ کس کی دولت ہے، لیکن اگر یہ جو دماغ کام کرتا ہے نا، یہ کام کرنا چھوڑ دے تو یہ دولت کیا کام کی ہے بتاؤ؟ یہ کام کی کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، صرف دل کی حرکت والی اللہ نعمت چھین لیں، یہ چیزیں کیا کام کی ہیں بتاؤ؟ ایسا بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا، صرف سانس کھینچنے پھینکنے کے لیے اللہ نے جو اندر پنکھا بنا رکھا ہے، وہ پنکھا فیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ جو آدمی کھاتا پیتا ہے سیال غذا بھی، ٹھوس غذا بھی، اس کے نتیجے میں جو سیال مادہ بن جاتا ہے بدن میں، وہ اس کو چھان کر باہر نکالنے کے بعد سے ایک فلٹر اللہ نے بنایا ہے گردوں والا، اگر وہ فیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی سوچے خالی جسمانی نظام میں ان کی نعمتوں کو سوچے گا تو پوری مخلوق میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے گا، نہیں لگے؟ اب ایک دوسری چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں تھا اللہ نے دیا، نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا، جسم نہیں تھا اللہ نے دیا، روح نہیں تھی اللہ نے دی، دل نہیں تھا اللہ نے دیا۔ ایک ہے چیز کا دے دینا، اور ایک ہے جس وقت میں اس کی جو ضرورت ہو اس ضرورت کا پورا کرنا۔ کوئی غریب آدمی بادشاہ کے پاس جا کے کچھ اشعار سنایا، اچھی آواز سے کچھ اشعار سنایا، تو بادشاہ بہت خوش ہوا، خوش ہو کے انعام میں اس کو ہاتھی دے دیا، ہاتھی دے جاؤ فیل۔ اب وہ ہاتھی انعام بادشاہ دیا تو لے کے بھی جانا ضروری، نہیں لے گئے تو بھی جب ماری جاتی بادشاہ کا انعام ٹکرا رہے ہیں، ہاتھی لے کے چلے گئے، کھانے کو اسکوچ نہیں دے، ہاتھی کے غذا تو بہت زیادہ، اب ان پریشان ہو گیا کہ کیا کروں گا، ہاتھی لے کے میں کیا کروں گا۔ تو اس واسطے اس کے گلے میں ڈول بن دیا گیا اور کچھ ایسی چیزیں لگا دی کہ انہیں چلتے رہا تو ڈب ڈب کی آواز آتے رہنا، چھوڑ دیا بازار میں، بادشاہ دیکھ لیا کہ میرا دیا سو ہاتھی یوں پھر رہا تو اس کو بلایا کہ کیا ہے ہماری دیے ہوئے تحفے کے ساتھ میں یہ کیا سلوک ہے؟ بولا میرے بادشاہ سلامت، کھانے پینے کو میرے واسطے کچھ بھی نہیں دیتا، اس کو لا کے میں کہاں سے ڈالوں گا؟ اس واسطے میں اس کو ہی مخاطب کر کے بولا میں بھی سنا بجا کے اپنے روزی روٹی کا انتظام کر دیتا ہوں، تو بھی گا بجا کے اپنا انتظام کر لے بول کے بولا۔
اگر ایسا ہوتا کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں دے دیتے لیکن اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ دل دے دیتے اور اس میں حرکت کا نظام تم اپنے طور سے قائم رکھو گے تو کر سکتے تھے. پھیپڑے دے دیتے اور اس کو کارکرد بنانے کا کام تم کر لو گے تو کر لے سکتے تھے. اس واسطے یہ غیر معمولی چیزیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ضرورت ہے جس وقت کی اس ضرورت کو پورا کرنے والے بھی وہی ہیں. اس تصور کو قائم رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے ذکر کے وقت میں لا رب الا اللہ کا تصور کرنا چاہیے. کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ. جو مسلسل ضرورت پوری کر رہے ہیں. خالی چند دن ایک صاحبہ کی نوجوان خدمت کرا، چند دن وہ بولے کہ میرا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، یہی نوجوان خدمت کر رہا. اس کے نام پہ گھر لکھ دیے، وہ بڑی بھی رہتے صبح میری خدمت کرا اور اس کو گھر ہی دے دو. ضرورتوں کو پورا کرنے والے سے ایسا تعلق جب ہوتا ہے مخلوقات میں تو ایسی صورت میں ایک انسان کو اپنے پالنہار اور پروردگار کے بارے میں جب یہ شعور ہوگا کہ لمحہ لمحہ ان کی عطا میرے اوپر ہے اور بے شمار ضرورتوں کی تکمیل پروردگار عالم بے مانگے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں تو ان کی محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہم کو ہماری ضرورتوں کا علم نہیں ہے پورا. ہم تو 3-4 ضرورتیں جانتے ہیں، ہے نا. ہم کو کپڑے کی ضرورت معلوم ہے، کھانے کی ضرورت معلوم ہے، مکان کی ضرورت معلوم ہے اور روٹی کی ضرورت معلوم ہے. اس کے علاوہ اور کی ضرورتیں اپنے کو کیا معلوم؟ جب اپنے کو کچھ ہوا تو سمجھ نہیں آتا کہ ہاں یہ میری ضرورت تھی جو اب تک پوری ہو رہی. بے شمار ہماری ضرورتیں ہیں. آدمی سو جائے، سانس آدمی کی ضرورت ہے نا، سانس آدمی کی ضرورت ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو جاتا نہیں سو جاتا. اور سانس کا نظام کیسا ہے؟ رکتا ہے. اس واسطے کہ پیدا کرنے والے مولا کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو اتنے دن کے واسطے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اسے زندہ رہنے کے واسطے سانس کی ضرورت ہے. ان سو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ ہم یہ نظام سانس جاری رکھیں. خون کا دوران مسلسل چلتے رہنا اور باڈی میں 5-6 لیٹر خون کم از کم رہنا اور وہ بھی خاص معیار کے ساتھ میں رہنا. بالکل پتلا بھی نہیں ہو جانا، بہت گاڑا بھی نہیں ہو جانا. عجیب و غریب قسم کا نظام ہے اللہ نے جو بنا رکھا ہے. پھر اس میں سفید سیلز اتنے ہونا، سرخ سیلز اتنے ہونا. مسلسل وہ نظام کے ساتھ میں دوران خون کے لیے کوئی لمحہ خالی ہے؟ کوئی لمحہ خالی نہیں. ہم لوگوں کو ایک آدھ معاملے میں اللہ تعالیٰ امتحان لے لیے تو شکایت شروع ہو جاتی، میرے ساتھ اس کا کر رہے ہوں گے ایسا بول کے خیال آ جاتا ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا تھا، حضرت مسیح الحمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا تھا. حضرت مسیح الحمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان ایک باغ میں کام کرتے تھے. باغ والا ایک دن باغ میں آیا، ککڑی کھانے کو جی چاہا تو آگے بولا اچھی ککڑی توڑ کے لاؤ، آج ککڑی کھانے کو جی چاہا. جا کے ککڑی اچھی ککڑی دیکھ کے دھو کے لا کے پیش کر دی. تو باغ کا مالک چھری ہاتھ میں لے کے ککڑی کی ایک خواہش کاٹ کے ان کو دے گیا. تعلق اتنا ہو گیا تھا، محبت اتنی ہو گئی تھی تو ان کو ہی کھلانا اپنے ہاتھ سے. تو ایک خواہش کھا لی، دوسری کھا لی، تیسری کھا لی، چوتھی کھا لی. آخری خواہش رہ گئی، آخری ٹکڑا رہ گیا ککڑی کا. اب یہ میں کھا لیتا. ایسا منہ میں رکھا، رکھتے ہی تھوک دیا، اس لیے کہ بہت ہی کڑوی تھی تو برداشت نہیں کر سکا اور نیچے اس نے تھوک کر
بڑی حیرت سے ان کو دیکھا کہ پوری ککڑی کھا لیے، اتنی کڑوی ککڑی، تمہارے چہرے سے ظاہر بھی نہیں ہوا کہ ککڑی کا مزہ کڑوا ہے، ظاہر تک انہوں نے نہیں دیا۔ میں ایک ٹکڑا 1 منٹ کے واسطے زبان پہ نہیں رکھ سکا، تم پوری ککڑی کیسے کھا لیے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، سنا جس کے ہاتھوں سے سینکڑوں مرتبہ میٹھا کھانے کو ملا ہو، 1 مرتبہ اگر کڑوا مل جائے تو یہ میرے لیے نامناسب ہے کہ میں اس پر کسی ناگواری کا اظہار کروں۔ ایک انسان کے ساتھ میں رابطے کا یہ عالم ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اتنے بڑے حصے گزر گئے، بے شمار نعمتوں سے سرفرازے گئے، ہزارہ قسم کی راحتیں ہمارے ساتھ میں ہیں، کبھی کبھی کوئی ہلکی سی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی معمولی سا امتحان آ جاتا ہے تو ہم لوگ کہنے لگتے ہیں میرے ساتھ ہی جیسا کہ ہو رہا ہوں گا، جس کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر اعتراض کرتا ہے آدمی۔ جو کچھ حالات آدمی کے اوپر آتے ہیں اللہ کے لانے سے آتے ہیں نا، تو ضرورتیں ہماری بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نعمتیں اتنی دی ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہماری ضرورتوں کے حساب سے ان کی نعمتیں ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سننے کی، میرے بولنے کی، آپ کے بیٹھنے کی، میرے کہنے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو ہم پوری کر رہے ہیں، تصور ہی نہیں جاتا اپن لوگوں کو۔ کوئی لمحہ غفلت میں نہیں رہنا چاہیے آدمی۔ وہ اعتبارات علم میں، حق اعتبارات علم باطل کا ہلکا ذکر آیا تھا، اسے ذہن میں رکھنا کہ ہم نے اس میں یہ بھی عہد کیا ہے کہ یاد الہی کو اختیار کروں گا۔ اب ہم یاد خلق میں مشغول ہیں، یاد خالق کے بولے رہے۔ دوسرا اعتبار ہے جو لا الہ الا اللہ محمود رکھنے کا ہے۔ اب ایک تیسرا اعتبار ہے، وہ یہ ہے کہ پیدا انہوں نے کیا، ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کے اوپر احکام کس کے نافذ ہوں گے؟ حاکم بھی اختیاری ہوں گے نا، انہیں کا حکم نافذ ہے۔ اس وقت میں بھی مجھ میں آپ میں جتنا دکھا رہے ہیں اتنا ہی دکھتا، اس سے بڑھ کے نہیں دکھتا۔ دعویٰ نہیں کر لینا بلکہ آدھا دکھانے کا نظام بنایا اللہ تعالیٰ، پورا دکھانے کا نظام نہیں بنایا۔ اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو دیکھے ہی نہیں آتے، مانتے ہیں بس خالی، اپنے آپ کو دیکھیں کبھی؟ ایک سوال ہے، اپنے آپ کو کبھی دیکھیں؟ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے جی، اپنا جسم دیکھتے ہے نا، جسم اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ روح دکھتی، کوئی دیکھے اپنے آپ کو؟ بہت ساری چیزیں تو انہوں دکھاتے ہی نہیں، اور جو چیزیں دکھا رہے ہیں وہ بھی دعویٰ نہیں کرنا بلکہ آدھی دکھا رہے، پوری نہیں دکھا۔ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کی پیٹھ نہیں دکھ رہی تو آدھا ہی دکھ رہا نا آپ ہے نا۔ اگر ادھر آ کے آپ کی پیٹھ کو دیکھا پھر کیا نہیں دکھتا؟ چہرہ نہیں دکھتا، آدھا ہی دکھ رہا نا آپ نے کو، یا پورا دکھ رہا؟ ہاں تو ایسا کرے سمجھو، ہتھیلی دکھ رہی، پشت بھی دکھ رہی، ایسا کرے اب کیا دکھ رہا؟ ہتھیلی دکھ رہی، کیا مطلب ہے؟ آدھا ہی دکھا رہا ہے، اسے آدھا دکھا دیا تو دعویٰ کر رہا۔ وہ بھی قریب کا ہے تو دکھا رہے ہیں، دور کا نہیں دکھا رہے ہیں۔ وہ بھی روشنی رہے تو دکھا رہے ہیں، روشنی نہیں رہے تو وہ بھی نہیں دکھا رہے۔ ایک ایک چیز میں کتنا محتاج ہے۔ پھر رات کے اندھیرے میں آنکھیں کہیں چلی جاتی ہیں، اپنی بینائی سلب ہو جاتی ہے، بصارت چلی جاتی ہے، مگر دکھتا نہیں نا، کہے کو باہر کا نور نہیں ہے، باہر کی روشنی نہیں ہے اس واسطے۔ اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عقل آدمی کے لیے کیا اچھا کیا برا سمجھانے کے لیے ہے کام کی چیز، لیکن کافی نہیں ہے۔ عقل جو آدمی کے اندر ہے نا، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ جو آدمی کی عقل فیصلہ کرتی ہے نا، یہ ہے اس کام کے واسطے مگر کافی نہیں ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے کے واسطے ہے مگر خالی آنکھ ہونا کافی نہیں ہے، کیا ہونا ہے؟
باہر کی روشنی بھی ہونا. ایسے ہی جیسے اندر کی آنکھ باہر کی روشنی دونوں مل کے ایک کام کرتے، ایسے ہی اندر کی عقل باہر کا نور نبوت یہ دونوں مل کے کام کرتے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اس لیے کسی شخص کو اس بات کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کی پیغمبری کا انکار کر دے. تو حکومت تو ان کی چل رہی ہمارے اعضاء و جوارح پر. کبھی کبھی مزاحن بولتا ہوں میں کہ اگر اپنے اوپر اپنی چلتی ہوتی تو یہاں کئی ایک لوگ مجھے بشمول میرے سفید ریش والے دکھائی دے رہے. کوئی ایک بھی سفید ریش والا نہیں دکھتا. کوئی دوسرے دکھتے تھے ہوں گے تو دکھتے تھے ہوں گے، میں تو نہیں دکھتا تھا. کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا اس بات کا کہ اس کے بعد سفید ہو جائیں. ایک صاحب بول رہے تھے مختار کچھ کلر ولر کی اجازت ہے کیا؟ کہہ گیا وہاں سے نہیں سر میری عمر اتنی نہیں ہے، بڑا جلدی سفید ہو گئے. اپنی چلتی ہے. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت درد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بولتے تھے میرے سینے میں ان کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پلایا ہے سینے میں اپنے، لیکن اپنے حکم پر نہیں چلتا ہے نا. تو اس بات سے حاکم بھی اصلاً اللہ تعالیٰ ہی ہیں. 5% اس کو حکم چلانے کی اجازت دی. 5% بھی نہیں، تو سمجھ میں آنے کے بعد تو بول رہا ہوں ہمارے 95% ان کی چل رہی. 5% میں سمجھ لیجئے کہ تم کو چلانے کی اجازت دے دی گئی. مثلا آنکھ بنانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، آنکھ کی بینائی میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، باہر کی روشنی میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، آنکھ کی کالی پتلی میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اس کے استعمال میں ذرا سا اختیار دیے کہ بولے کہ عورت سامنے دکھی تو نظر نیچے کر لے. اب نظر نیچے کرنا چاہے تو کرے گا، اوپر اٹھا کے دیکھنا چاہے گا تو دیکھے گا. اتنا اس کو اختیار دیے. کئی کو واسطے دیے جس کو مختار بنا دینے کے واسطے نہیں دیے، امتحان کے واسطے دیے کہ 95% تو میری چلتی ہے، 5% تم کو دیکھ کے میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا حکم مانتے ہو کہ اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرتے. تو اس وقت سے لا الہ الا اللہ کہتے وقت میں اب یہ تصور رکھنا لا حاکم الا اللہ. اچھا جب حکومت بھی ان کی ہی ہے، ضرورتیں بھی وہی پوری کرتے ہیں، پیدا بھی وہی کرے ہیں، تو پھر یہ سب چیزیں کس کی ہوں گی؟ ان کی ہوں گی کہ کسی اور کی ہوں گی؟ ان کی ہی ہوں گی، ہے نا. اس بات سے میری بولنا چھوڑ دینا، میرا بولنا چھوڑ دینا. ہمارے حضرت فرمائے میرا بولنا چھوڑ دو. اس وقت کہ میرا جو ہے نا اندر وہ میرا کیا ہے بولے تو خیال ہے. میرا خیال ہے. میرا اپنا کیا ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے بہت سے جملے اس سلسلے میں مشہور ہیں. میرا جسم میری جان یہ سب ان کا میرا خیال ہے. میرا یہ تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. ان کے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا، ہے نا. تب یہ لا الہ الا اللہ بولتے وقت میں کیا تصور رکھنا؟ لا مالک الا اللہ، اس کا خیال رکھنا ہے. اب اس نے شعور کے ساتھ میں جب کلمہ پڑھے گا آدمی تو ویسی صورت میں اس کی زندگی کی صلاح اور درستی کے واسطے یہ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ یہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی واسطے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں جو ہمارے حافظ صاحب نے یہاں کے 2 شعر سنائے، صرف ایک شعر یہ بھی ہے درمیان میں کا، عجیب دعوی اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ. اب روزانہ یہ ذکر چل رہا لا الہ الا اللہ کا، مگر زندگیوں میں اپنی چل رہی ہے ان کی نہیں. حکم اپنا چل رہا ہے ان کا نہیں. کسی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم سبب بن گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرورتیں پوری کرا، اور میں نے ہزاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لاکھوں کا بیڑا غرق کیا ہے.
بزرگوں نے فرمایا بھی اشعار کی صورت میں، مجھے اشعار یاد نہیں ہے، بولتے ہیں کہ یہ بکرے کی جو آواز نکلتی نا، یہ میں مجھے نکلتی ہے، اس وقت روزانہ لاکھوں کے کرتے ہیں، کچھ پھینکتے ہیں، کچھ پکتے ہیں، کچھ بکتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور ایک پرندہ ہوتا ہے مینا بولتے ہیں، اس کو دیکھیں گے کہ لوگ پالتے ہیں اسے، اور کوئی کاٹ واٹ کے کھانے کا نہیں، عام طور پر شاید نہیں ہونا، محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مینا سے عزت دی، انہوں نے تعلق قائم کیا کہ وہ ہاتھ سے ایسا اشارہ کرے تو آگے بڑھ جاتے، اس کے کندھے پہ بڑھ جا رہے ہیں، اس کے سر پہ بڑھ جا رہے ہیں۔ ہم لوگ بچپن میں شکار کا شوق، ارے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جانے تک اس کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی رہے تو بیٹھی پہنچنے سے پہلے چلے جاتی تھی، معلوم ہے یہ محبت کرنے والا ہے، یہ جناب میرے ساتھ میں کوئی حسن زن، میرے ساتھ میں کوئی اچھی نیت سے نہیں آ رہا۔ تو پرندہ کہتا ہے مینا، تو محبوب بن جاتا ہے، اور میں کہنے والا جانور روزانہ کٹتا اور پھینکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو میں ہے نا، یہ میں بہت لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تباہی کا سب وہ ذریعہ بنا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو مالکیت والا سبق ہے، لا مالک الا اللہ کا، اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے، اور وہ جو لا خالق الا اللہ میں جو وجود سے متعلق تھوڑی سی بات سامنے آئی ہے، ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک میرا بولنے میں احتیاط کرنا، دوسرے میں بولنے میں احتیاط کرنا۔ جو آدمی کا میرا صحیح ہوگا اس کا دین صحیح ہو جائے گا، اور جس آدمی کا میں صحیح ہوگا اس کی نعمت درست ہو جائے گی۔ بزرگان دین نے دین اور نعمت دو علیحدہ علیحدہ مضمون کے لیے مفہوم میں لیے ہیں۔ دین سے مراد احکام اسلامی، اور نعمت سے مراد پروردگار عالم کا علم قرب۔ جو علم اپنے کو حاصل کرنا ہے نا، وہ تین درجے کا ہے: احکام ظاہرہ کا علم، احکام باطنہ کا علم، پھر رب تعالیٰ کی معرفت اور ان کے قرب کا علم۔ یہ تین قسم کے علوم ہیں۔ تو نعمت کو متعلق کیا ہمارے بعض اکابر نے علم قرب کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ اسی کو نعمت سے ان لوگوں نے تعبیر کیا، تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ میرا درست ہوتا ہے تو دین درست ہوتا ہے، اور میں اگر میرا درست ہو جاتا ہے تو پھر ایک ضرورت میں نعمت صحیح ہو جاتی ہے۔ ہماری اصلاح کا جو تعلق ہے بالخصوص میرا سے، لا الہ الا اللہ شعور کے ساتھ کہنے والا کبھی کسی چیز کو میرا کے طور پر استعمال کرے گا تو امانتاً تو کر سکتا ہے، اصالتاً نہیں کر سکتا۔ امانت کے طور پر تو کر لے۔ آپ نے اپنے کسی دوست سے یوں کہا کہ ایمرجنسی مجھے فون کرنا ہے، فون میں گھر میں بول کے آ گیا، ذرا آپ 2 منٹ کے واسطے فون دیے، میں ذرا فون کر لے کے پھر آپ کو فون آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ دوست دے دیے ہمدردی میں، ان کے بازو بیٹھا ہوا ان کا دوست جو بولا کہ اتنا خوبصورت فون تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تم میرے جگری دوست ہو، دے دو یار۔ وہ دے دیتا ہے، کیا بولتا ہے اس وقت میں؟ میرا نہیں، یعنی کیا مطلب ہے کہ مالک کی جو مرضی ہے اس کی رعایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو میرا درست ہوا کہ نہیں وہ دیکھنے کے واسطے اپنے پاس کے مال، اپنی جان، اپنے اعضاء و جوارح، اپنے سے متعلقہ چیزوں کے استعمال میں دیکھ لو کہ مالک کی مرضی کے حساب سے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو یوں سمجھو کہ علم صحیح ہے، اور لا مالک الا اللہ آپ نے سمجھا ہے۔ یہ حساب سے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی اپن پہلے سبق میں ہی کافی الٹ پھیر کر رہے۔ پہلا سبق بھی ابھی صحیح معنی میں یاد نہیں ہو سکا ہے کہ مرضی اپنی چھوڑنے کی تیاری نہیں آتی۔
اور جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے پتہ نہیں یہاں گھروں میں لڑائیاں ہوتے کہ نہیں ہوتے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں بیوی لڑے تھے، یہاں بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے نا. ایک میاں بیوی آپس میں خوب لڑ لے کے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ایک دوسرے کے بالکل خلاف پر انگیزتا جذباتی انداز میں آئے اور کہنے لگے حضرت آج آپ تشفیہ فرما دیجیے، بس آج ہم لوگ سن لیجیے ایک دوسرے کی باتیں کہیں. بہت شکایت ہے ایک کو دوسرے سے. میاں سے پوچھے کیا قصہ ہے، بولے تو میری نہیں سنتی. گھما پھرا کے جہاں تک بات جاری وہ اس پر ہی جاری، میری سنتی نہیں. ان کی سننے کے بعد نے اس سے پوچھے اس کی بیوی سے تمہارا کیا شکایت ہے، بولے تو میری نہیں سنتے. ان میری نہیں سنتی ان بول رہا، انہوں نہیں سنتے میری بول کے ان بول رہی. یہ تو اس اسماء اشارہ بڑے عجیب چلتے ہیں عورتوں میں. حضرت سن کے پوری تفصیل دونوں کی خلاصہ ہی نکالنے کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرا تصفیہ بھی اب یہی ہے کہ تم ان کی نہیں سننا، تم ان کی نہیں سننا. تو میاں بولا مول صاحب ہم جھگڑا چکانے کے واسطے آئے ہیں، بلانے کے واسطے میاں. جھگڑے کی بنیاد پوری تو یہی ہے اور آپ بھی کوئی فیصلہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی نہیں سننا. تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا اصل میں، وہ انداز کی وجہ سے حضرت ایسا فرماتے تھے، تھوڑا سا رکتے تھے، غور کرنے کا موقع دیتے تھے لوگوں کو. پھر ارشاد فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم ان کی نہیں سننا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم ان کی نہیں سننا، دونوں مل کے اللہ کی سننا. ان کے بارے میں اللہ جو بولے تم سنو، ان کے بارے میں اللہ جو بولے تم سنو. یہ جھگڑے وغیرہ جہاں کہیں بھی جو کچھ چل رہے ہیں کیا کے واسطے چل رہے ہیں؟ اپنی اپنی میری میری چلانے کے چکر میں چل رہے ہیں. اگر اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں، گھروں کے حالات کی درستی چاہتے ہیں اور خوشگوار زندگیوں کی اگر طالب ہیں تو یہ کلمہ سمجھ کے پڑھ لو اور اس کلمے کو زندگی میں داخل کرو. یہ چار اعتبارات ذہن میں رہیں گے نا. لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا رب الا اللہ. جس میں یہ چار صفات ہوتی ہیں وہی ذات لائق عبادت ہوتی ہے. اسی لیے پانچواں جو جزیہ ہے وہ ہے لا معبود الا اللہ. اور ان پانچوں کے مجموعہ رکھنے والی جو ذات ہے اس کو الہ کہتے ہیں. اس واسطے لا الہ الا اللہ یہ جملہ ہے وہ یہ جو ذکر بتایا جاتا ہے شعور کے ساتھ میں کرو، شعور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، معنی پر غور و فکر کے ساتھ میں کرو. اسی واسطے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہیں جلسوں وغیرہ میں بھی جاتے تھے. ایک جگہ ایک جلسے میں گئے تو بلانے والے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کس موضوع پر خطاب فرمائیں گے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی موضوع نہیں آتا، صرف کلمہ آتا ہے، کلمہ سناتا ہوں. اور جب سناتے تھے تو پورے موضوعات والے اپنے موضوعات جیب میں رکھ لے کے بیٹھ جاتے تھے. کلمہ تو ایسی حقیقت ہے، اس قدر جامع ترین یہ عبارت ہے. تبھی تو تمام پیغمبران اعظام علیہ السلام کی مجموعی تعلیم ابتدائی بنیادی یہی ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ 60 سال کا 70 سال کا کافر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو کے ایک دم صاف ستھرا دھلا دھلایا ہو جاتا ہے. 100 سال کا کافر شعور کے ساتھ میں سمجھ کے ساتھ میں پڑھ لے جنتی بن جاتا ہے، چاہے اس کے بعد میں کوئی اور عمل کرنے کا اسے موقع نہ ملا ہو. بہت بڑی چیز ہے بھائی یہ کلمہ طیبہ سے سمجھنا، اس کا ذکر کثرت سے کرنا. جب آپ اللہ جل شانہ کو خالق ہونے کی حیثیت سے یاد کرتے رہیں گے، مالک ہونے کی حیثیت سے یاد کرتے رہیں گے، حاکم رب ہونے کی حیثیت سے یاد کرتے رہیں گے تو پھر ایسی صورت میں مخلوقات کے مقابلے میں اللہ کی محبت غالب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟
جب ان کی محبت غالب ہو جائے گی تو پھر مخلوقات کی محبت کو نکالنا آسان ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ پھر اللہ محبوب ہوں گے یا غیر اللہ محبوب ہوگا؟ سبق یہاں سے شروع ہوا تھا نا، اثر کے بعد جو سبق شروع ہوا تھا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا کہ محبت کیے جانے کے لائق ذات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر دین سے اللہ جل شانہ کو محبت کرنا مقصود اور مطلوب ہے بندوں سے۔ اب یہ ذکر اس شعور کے ساتھ میں کرنے کا التزام کیجیے، اور کسی بھی چیز کے استعمال میں میری تو نہیں چلا رہا ہوں بلکہ ذرا جائزہ لینے کا اہتمام بھی کر لینا، اس کے واسطے ہے محاسبہ۔ بات ختم کرتے ہوئے دو جزیات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ ایک تو یہ روزانہ سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے ایک محاسبہ کا اہتمام کرو۔ محاسبہ کا اہتمام، صبح کس وقت بیدار ہوا، اٹھنے کے بعد میں نے کیا کام کیا، صبح سے لے کے شام تک جو اللہ کے احکام تھے، کون سے موقع پر کون سا حکم تھا، میں نے پورا کیا، میں نے پورا نہیں کیا، کون سے گناہ تھے جن سے مجھے بچنا تھا لیکن میں نے گناہ کیا، بچا نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک سوچتے رہنا، جب سوچنے لگیں گے نا تو یاد آنا شروع ہو جائے۔ کبھی کبھی نفس دھوکہ دے دیتا، صبح سے شام تک کیا کیا کرے سو کہاں یاد آتا، صبح میں ناشتہ کرے سو یاد نہیں رہتا۔ اندر والا ایسا خیال ڈالتا، تم سوچ کے دیکھو پھر اللہ کی مدد آتی۔ جو حکم تھا کرنے کا آپ نے کیا تو کہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ عمل کرا لیا، اس پر مجھے استقامت دیجیے۔ اور جو عمل ایسا یاد آیا جو نہیں کرنے کا تھا اور آپ نے کر لیا، تو ایسی صورت میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یوں کہنا، اللہ آپ کی دی ہوئی چیز میں نے آپ ہی کی نافرمانی میں استعمال کری، اس سے بڑا قصوروار اور کون ہوگا؟ پھر ہمارے ایک اور شیخ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت میں ذرا یہ بھی تازہ کر لو کہ اللہ جبکہ میں آپ کی چیز لے کر آپ کی نافرمانی کر رہا تھا، آپ قادر تھے اس بات پر کہ اسی وقت میری پکڑ فرماتے، لیکن آپ نے کرم کیا، احسان فرمانے کی میری پکڑ نہیں فرمائی، مہلت دے دی۔ اے اللہ میرے اس قصور کو معاف کر دیجیے، کل سے نہیں کروں گا، یوں کہہ کے توبہ اللہ کر کے سو جانا۔ روزانہ کا معمول بنانا محاسبہ۔ اسی طرح صبح میں بھی خیال رکھنا اس کا کہ رات میں کیا وعدہ کیا تھا میں اللہ تعالیٰ سے، آج آپ آفس کو نہیں گئے سمجھیے، یا وقت پہ نہیں گئے، دیر سے گئے، بجائے 8 بجے پہنچنے کے 9 بجے پہنچے، یا بجائے 9 بجے پہنچنے کے 10 بجے پہنچے۔ وہ آفیسر دیکھا کہ آپ 1 گھنٹہ تاخیر سے آئے ہیں، گرم ہو گیا، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا، چیخنا چلانا شروع کیا، اور یوں کہا کہ یہ کیا ہے طریقہ تمہارا، ملازمت کہیں ایسی کی جاتی ہے، خبردار آئندہ سے اس قسم کی اگر کوتاہی ہوگی تو میں تم کو تمہاری ڈیوٹی پر ریمارک لکھ دوں گا، جناب تم کو آنے نہیں دوں گا، اور ایسا کروں گا ویسا کروں گا، یا تمہارے کو جناب ملازمت ہی سے علیحدہ کروا دوں گا۔ یہ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو دوسرے دن جانے سے پہلے خیال رکھا نہیں رہتا اس کا، بیوی بولے 9 بجے تک ناشتہ تیار نہیں ہوا، 15 منٹ ٹھہر جاؤ، دن تمام آپ کیسا بغیر ناشتہ کرے کے جا کے کام کریں گے، 15 منٹ ٹھہر کے جاؤ۔ انہوں نے کیا بولنا، آج دن تمام کو روزہ تو رکھ لے سکتا ہوں مگر میں دیر سے نہیں جا سکتا، ہے کہ نہیں؟ ایک دن آفیسر نے ڈانٹا تو دوسرے دن خیال رہتا ہے کہ آج دوبارہ وہ غلطی نہ ہو، ہم نے بارگاہ الہی میں رات میں توبہ کی، صبح میں ہم کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا توبہ کی۔ خیال رکھنا اس کا، پھر آہستہ آہستہ اصلاح شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ معمول بنانا چاہیے ہر ساتھی کو۔ اور دوسرے اپنے جو معمولات ہیں، دوسری جو بات میں سنانا چاہ رہا تھا وہی کہ وہ جو اپنے معمولات ہیں، روزانہ تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت، 300 500 1000 دفعہ تک روزانہ درود شریف، اور صبح شام کی دعائیں
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، صبح شام 7 مرتبہ، صبح سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اس کا اہتمام، اور اپنا جو سلسلے کا ذکر ہے یہ ذکر پابندی سے مقررہ وقت پر پوری یکسوئی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں بھی جب آتے ہیں تو موبائل فون بند نہیں کرتے، تو گھر میں ذکر کرتے وقت میں بند کر کے کیا کرتے ہوں گے، آپ کا خیال آتا ہے اگر آپ ذکر کر رہے ہوں تو ذرا سے بند کر کے چلیے۔ یکسوئی کے ساتھ کرنے کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے بہت بڑے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور بڑے مقصد کے تحت میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو پابندی کرو، دوسرے یکسوئی کے ساتھ میں کرو، تیسرے اس معنی کے خیال کے ساتھ میں ذکر کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اب یہ ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک قلبی ذکر اور ایک زبانی ذکر۔ زبانی ذکر میں تو یہ ذکر ہے ہی، قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے، درود شریف بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے، سبح کلمہ بھی ذکر ہے، صبح شام کے دعائیں اور صبح شام کے سورے یہ بھی اذکار میں داخل ہیں۔ لیکن ایک قلبی ذکر بھی ہے جس کو ہمارے سلسلے میں فکر سے تعبیر کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہماری توجہ کائنات کی چیزوں کے اوپر جب بھی نظر پڑتی ہو تو ہمارے تصور میں یہ بات تازہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور اس چیز کے مالک اللہ ہیں۔ جب ہم اپنی جگہ سو رہے ہوں، ابھی نیند نہیں لگی ہو، اپنی طرف ہی ہم متوجہ ہوں، تو اپنی چیزوں کے بارے میں تصور رکھیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور ان سب چیزوں کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے۔ یہ توجہ رکھنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض نوجوان پوچھتے وسوسے بہت ستا ہے موسا، ایسے برے خیالات آ رہے ہیں، ویسے برے خیالات آ رہے ہیں۔ بھئی یہ خیالات کئی کو آتے ہیں، اس واسطے آتے ہیں کہ اپنے خیال کو آنے کے واسطے ہم نے راستہ بنا رکھا ہے۔ راستہ بند رکھو نا، توجہ ایک ہی طرف ہوگی نا، 2 طرف تو نہیں ہو سکتی۔ وہ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ بھئی 2 آنکھیں ہونے کے باوجود 2 طرف نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے کوئی اگر ہے تو صاحب پانی سمجھا جائے گا کہ ایک آنکھ سے بائیں طرف دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ سے دائیں طرف دیکھ رہا ہے، یا کوئی یہ کیا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہے آنکھیں 2 مگر دیکھ ایک ہی طرف سکتا ہے۔ جو مقرر آپ کے پاس میں آئے نامور دنیا کے مانے ہوئے مقرر، ایک کے بازو ایک، دونوں کو مائک دے کے بٹھا دیے، ایک دونوں کے دونوں نے تقریر شروع کر دی، اور دونوں کا والہانہ انداز اور دونوں کی آوازوں میں جوش اور ان کے جذبات کی لہریں ایسی چل رہی ہیں تو پبلک کیا بولے گی؟ اس کا سننا جی، نہ تمہارا سمجھ میں آ رہا نہ تمہارا سمجھ میں آ رہا، کوئی ایک بولو، انہوں تھک جانے کے بعد میں تم بولو، سب بولے گا نا۔ کہنا 2 ہیں مگر 2 کی سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے ہیں۔ آنکھ 2 ہیں مگر 2 کی 2 طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب آنکھ 2 ہیں 2 طرف نہیں دیکھ سکتے، کان 2 ہیں 2 طرف کی 2 بیک وقت باتیں نہیں سن سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں سوچ اور فکر کی صلاحیت ایک ہی ہے، وہ بیک وقت 2 چیزوں کی طرف کیسے جائیں گی؟ جب ہم یہ اچھی چیز کی طرف اپنے توجہ کو رکھیں گے تو وسوسوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان دیکھ لیتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طرح توجہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لا الہ الا اللہ کے ضمن میں اعتبارات الوہیت آپ کو سنائے گئے ہیں، ایک سبق ہے یہ اس کو کہتے ہیں اعتبارات الوہیت۔ اس زمانے میں ہمارے حضرت اس کو پنجہ الوہیت فرمایا کرتے تھے، اس واسطے کہ اس زمانے میں وہ لوگ پنجوں کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے بولتے تھے وہ پنجے چھوڑو یہ پنجے پکڑو بولتے تھے۔ 5 چیزوں کا مجموعہ
تو یہ یاد رکھنے کی سہولت کے واسطے اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی معبودیت، یہ کلمہ طیبہ میں پہلے جزو میں پائے جانے والے جو اعتبارات ہیں ان کو اعتبارات الوہیت کہتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے، ہر ساتھی کو یاد رہنا چاہیے، اور مجھے یاد رہے تو آئندہ جب ملاقات ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم پوچھ بھی لیں گے، ذرا اعتبارات الوہیت سنا دیجیے۔ یہ سنانے میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ جو فکر مند ہوگا وہ یاد کر لے، اور ایک دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طالب ہی نہیں ہوگا، ہاں پوچھتے ہی بول کے نہیں آتا، تو اس طریقے سے کم از کم ایک غیر ضروری بھیڑ بھاڑ سے تو حفاظت ہو جائے۔ تھوڑے چاہیے مگر کیسے چاہیے؟ کام کے چاہیے، تھوڑے چاہیے کام کے چاہیے۔ ایک صاحب کو ایک ہی صاحبزادے پیدا ہوئے، بہت پڑھا لکھا، بہت قابل بنے، بہت کمانے دمانے لگ گئے، پورے خاندان کو انہوں نے سنبھالا۔ تو ان کے والد ہمارے مسلیوں میں سے تھے، وہ کبھی کبھی بڑی محبت کرتے تھے، گھر بھی لے جاتے تھے، فرماتے تھے کہ مولانا یہ میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے مگر 10 کے برابر ہے، یوں بولتے تھے۔ تو 10 ہو کام کے نہ ہو، اس کے مقابلے میں 1 ہو کام کا ہو، یہ زیادہ اچھا ہے نا۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم سے تعلق رکھنے والا یا ہمارے حضرت شیخ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہر ساتھی ایسا ہو جو کام کا ہو، ہر ساتھی کام کا ہونا چاہیے۔ اس لیے بھائی ایک ایک کر کے ایسا سبق یاد کرتے رہو۔ اگر آپ سبق یاد کر کے سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے نہیں بلانے پر بھی ہو سکتا ہے کہ آنا جانا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ منشا تو تعلیم کو عام کرنا ہے، اپنے اکابر کے فیض کو پھیلانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سبق کو، اس قسم کے دروس کو یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے یا اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر بلانے کی صورت میں بھی آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ مگر ہم کو توقع ہے آپ حضرات سے، کرنول کے جو لوگ ہیں یہ سب کے سب سلسلے سے تعلق رکھنے والے، بزرگوں سے محبت رکھنے والے، بزرگوں نے دین کی یہ سرزمین رہی ہے جی۔ ہم نے شہمیری سلسلے کیا تو یہ رشتے داری ہے آپ کے اس کرنول سے، تو اس کی بنا پر آپ حضرات میں آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ نامہ ہوں گے وہ شاہ کے ساتھ ہیں، بہت لوگوں کے ہیں جی، اور ولیاں بھی بہت ہیں جی، ناموں میں لفظ ولیاں والے بھی، لفظ ولی والے بھی بہت ہوں گے جی، فلاں ولیاں فلاں ولیاں، بعض لوگوں کے نام تو ایک ہی تسمیہ ہے مگر نام ولیاں ہیں اس کے۔ ہم کو آپ سے توقع ہے اس بات کی کہ آپ اس مذاکرے کو سنجیدگی کے ساتھ مل لیں گے اور اہتمام کریں گے اس بات کا کہ جب ہم نے کسی سے اپنا تعلق قائم کیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ تعالیٰ کو مولانا فرمائیں۔